اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے ہماری زندگی کا آخری دن یعنی موت۔ حضرات گرامی، موت ایسا عنوان اور ایسا فلسفہ اور ایسا موضوع ہے کہ جو اختلافات سے بالا تر ہے، جس میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے ہر نظریے، ہر مسئلے اور ہر فلسفے میں کسی نہ کسی کو کوئی اختلاف رہتا ہے، لیکن دنیا کے کسی خطے میں، کسی فلسفے میں اور کسی نظریے میں موت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کا ہر انسان، دنیا کی ہر قوم، ہر گروہ اس بات کا یقین رکھتی ہے اور اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن، کسی نہ کسی دن اس ختم ہونے والی عمر کو ختم ہو جانا ہے۔ ایک دن آئے گا اللہ کے حکم سے موت کا فرشتہ ہماری روح کو قبض کر کے اللہ کے یہاں لے جائے گا۔ یہ تمام کے تمام منصوبے یہیں پر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ایک دن آئے گا موت تمام منصوبوں پر پانی پھیر کر ان تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر کے رکھ دے گی، اس لیے کہ موت ایک ایسی ناقابل تردید حقیقت ہے، ایسا اٹل فیصلہ اور نہ بدلنے والا فیصلہ ہے کہ جب اس کا وقت آتا ہے تو اپنے وقت سے ایک پل بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ویسے تو قرآن کریم کے اندر موت کا ذکر مختلف انداز سے مختلف مقامات پر آیا ہے، لیکن اس وقت چونکہ وقت بھی مختصر ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس انداز سے، اس ترتیب سے بیان کروں تاکہ آپ حضرات کے کچھ سمجھ میں بھی آ سکے۔ حضرات محترم، موت اپنا تعارف کراتی ہے، اپنی پہچان کراتی ہے
اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، فرماتی ہے میں موت ہوں، اور میں وہی موت ہوں جو ماؤں کے اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہی موت ہوں کہ جو بھائیوں اور بہنوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہی موت ہوں کہ جو دوستوں کو دوستوں سے الگ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، موت کہتی ہے میں وہ موت ہوں کہ جو محلات کو، بڑے بڑے مکانات کو، عالیشان مکانات کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہوں، ویران کر کے رکھ دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، موت کہتی ہے میں وہی موت ہوں کہ جو قبریں تیار کراتی ہوں۔ لا یبقى مخلوق الا یذوقنی، اور سنو میں ایسی چیز ہوں، وہ موت ہوں کہ دنیا کے اندر مخلوق کا کوئی بھی طبقہ، خواہ وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی مخلوق کا طبقہ ہو، میری دسترس سے باہر نہیں رہ سکتا، ہر ایک میری پکڑ میں آ کر کے رہنا۔ بزرگان محترم، موت کے اس تعارفی خاکے کو اگر میں اور آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں اور اس پر غور و فکر کریں تو خدا کی قسم دنیا کا نقشہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ فیکٹریاں اور یہ تمام کارخانے، رات اور دن کی بھاگ دوڑ، یہ رونقیں، یہ رعنائیاں، یہ محلات، یہ مکانات، ایک دن آئے گا کہ موت کا شکنجہ ان کے اوپر ہوگا اور موت ایک جھٹکے میں ان کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی، اور کوئی بھی چیز موت کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، کہاں تک بھاگ سکتے ہو؟ کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قرآن کریم کہتا ہے اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ گے، وہاں بھی تمہیں موت آ جائے گی، موت آ کر کے دبوچ لے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم جہاں بھی رہو گے وہ تم سے ایک نہ ایک دن آ کر کے ملاقات کرے گی۔ اب چاہے اس کے سامنے کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی انسان ہو یا کوئی جانور ہو یا کوئی فقیر ہو، بادشاہ ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت آ کر کے رہے گی۔ لیکن میرے بھائی، مجھے اس وقت جس پہلو کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور جس عنوان کو میں لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، جس کو میں آپ کے ذہن اور دماغ کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میرے بھائی، جب کسی انسان کی موت آتی ہے تو صرف وہ موت اسی کی موت نہیں ہوتی، وہ موت صرف اسی کے لیے پیغام نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے وارننگ ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خبردار کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کو، زندہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ جس طرح سے مدارسوں کے اندر اپنے شاگردوں کو استاذ امتحان کے آنے سے پہلے خبردار کرتے ہیں، بچوں اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اپنے آپ کو سنبھال لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالا، وقت یوں ہی گزار دیا، وقت گزاری کر کے امتحان میں آ گئے تو ناکام و نامراد ہو کر کے لوٹو گے۔
اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام نے ہم سب کے لیے طرح طرح کی نشانیاں اور طرح طرح کے اشارے اور کنائے رکھے. جب کسی بستی کے اندر کوئی سیلاب آتا ہے، پانی کا بہاؤ آتا ہے، یا پانی کا بہاؤ آ کر کے کسی بستی کو سیلاب کی زد میں لیا جاتا ہے اور اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں صرف یہ بہاؤ، یہ سیلاب، یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہوتا. پنجاب کے اندر آپ نے ابھی دیکھا پانی کا بہاؤ آیا، سیلاب آیا، بستی کی بستی کو اللہ نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. یہ صرف انہیں کے لیے نہیں تھا بلکہ ہم زندہ لوگوں کے لیے وارننگ تھی، خبرداری تھی اور چیلنج تھا کہ لوگوں دیکھو تمہارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اس لیے خبردار رہنا، اپنی تیاری کر کے پہلے سے موجود رہنا. میرے بھائیوں جب کسی بستی کے اندر اللہ کی طرف سے کسی بستی کے اوپر زلزلے آتے ہیں، جھٹکے آتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں بھوکمپ کہتے ہیں، تو صرف یہ انہی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہم زندہ لوگوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے. ایک بارات گھر سے خوشی خوشی نکلتی ہے، شادیاں بجاتی ہوئی نکلتی ہے، دولہے صاحب اچھے طریقے سے تیار ہو کر کے نکلتے ہیں، لیکن کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص لوگوں کو اللہ لقمہ اجل بنا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ صرف موت انہیں کی نہیں ہوتی، اس میں ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے، وارننگ ہوتی ہے. اب جو بندہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اپنی انا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے تکبر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھمنڈ کو چھوڑ دیتا ہے، حسد کو، بغض کو چھوڑ دیتا ہے، عداوت کو چھوڑ دیتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکاموں کی پابندی کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ علیین میں 7 آسمانوں کے اوپر اس کو جگہ عطا فرماتا ہے. اور اگر وہ دنیا کے اندر اپنے منصبوں کا فائدہ اٹھا کر کے، اپنے عہدوں کا فائدہ اٹھا کر کے چھوٹے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور اپنی انا میں رہتا ہے، تکبر میں رہتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، تو سنو میرے بھائیوں قرآن کریم کہتا ہے پھر اس کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں اسفل السافلین میں، یعنی سجین میں 7 زمینوں کے نیچے ہوا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی ابھی بھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اپنی موت کی تیاری کرو. اور یہ عنوان، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جس وقت جب کوئی سلسلہ چلا ہوا ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. ابھی تقریباً 2 ہفتوں سے ہماری بستی میں ایک موت کا سلسلہ سا دیکھنے میں آیا ہے. تقریباً 2 ہفتوں میں 5-6 لوگ ہماری اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں جس طرح سے ان لوگوں کا نام لے کر کے لاؤڈ اسپیکروں سے، مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے اپنی آواز سنی فلاں صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی نماز جنازہ 10 بجے ادا ہوگی، میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے، لوگوں سنو، اس اعلان کے ذریعے سے تمہارا نام بھی پکارا جائے. اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ تمہارے جنازوں کی تیاری کریں اور تمہیں ایک ویران گھر کے اندر، اندھیری کوٹھری کے اندر اکیلا چھوڑ کر کے آ جائے، اس گھر میں جانے سے پہلے اپنی انا کو چھوڑ دو، تکبر کو چھوڑ دو، بغض کو چھوڑ دو، عداوت کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف کو آ جاؤ. چھوٹے لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، عصبیت کو ختم کر دو، برادری پرستی کو ختم کر دو. کوئی چودھری صاحب ہو یا کوئی کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی نیچی برادری سے تعلق رکھتا ہو، اونچی برادری سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے یہاں کسی کی کوئی برادری قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو ایک اصول ہے، بنیادی اصول ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں سب سے مکرم بندہ وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو.
کسی کوئی عہدیدار ہو، منصب ہو، کوئی عالم ہو، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی برادری سے کسی اونچی برادری سے تعلق رکھتا ہو، چھوٹی سے رکھتا ہو، اللہ کے یہاں کوئی ان تمام چیزوں کی کوئی جو ہے اصلیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے میرے آپ کے پاس میں، اللہ نے مجھے آپ کو زندگی دی ہے، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ہمارے نام کا پکارنے کا وقت آ جائے، خدا را اس سے پہلے اپنی تیاری کر لو۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔